امریکہ کے سی بی ایس نیوز نے ایک بہت بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے اندر جو مار دھاڑ چل رہی ہے اور غزہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، اور ایسے میں اسرائیلی ڈیزائنز سامنے آئی ہوئی ہیں جہاں پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کی زیادہ سے زیادہ جو پاپولیشن ہے ان کو ڈسپلیس کیا جائے، دوسرے ملکوں دوسرے ایریاز کے اندر ان کو سیٹل کیا جائے۔ ایسے میں یہ رپورٹس امریکہ کی سی بی ایس نیوز میں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ خود بھی بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو لا کر امریکہ کے اندر سیٹل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پہلے مرحلے میں ان امریکنز کو یہاں پر لے کر آیا جائے گا جن کے ریلیٹیوز غزہ کے اندر رہتے ہیں، یعنی ہیں وہ امریکن شہری، غزہ کے ہیں، فلسطینی ہیں، لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں، چاچے مامے بھانجے بھتیجے، وہ رہتے ہیں غزہ کے اندر اور وہ ڈسپلیسڈ ہے، تو پہلے مرحلے میں ان کو امریکہ کے اندر لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ This news exclusively on CBS News. The Biden administration is considering a plan to allow some Palestinian refugees to come here to the United States. That's according to internal federal government documents that were obtained by CBS's Camilo Montoya Galvez. According to the plan, some Palestinians fleeing the war would be offered a permanent safe haven here in the U.S. And one option under consideration is to allow those who have immediate family members who are either American citizens or permanent residents to enter the country if they pass various background checks first. The plans would require coordination with Egypt, which has so far refused to allow large numbers of people from Gaza to cross the border into that country. اچھا، اس کے علاوہ یہ مت بھولیے گا کہ وہاں پر امریکہ کوئی بیس بنانے کے چکر میں بھی ہے غزہ کے اندر، اور اپیرنٹلی اس کا جو مقصد نظر آ رہا ہے، جو امریکہ کہہ رہا ہے دنیا کو کہ ہم یہ اس وجہ سے بنا رہے ہیں بیس یہاں پہ کیونکہ ہم ایڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہی وہاں پر فوجی رہیں گے۔ تو غزہ کے کناروں کے اوپر، غزہ سمندر کے کنارے کے اوپر واقع ہے، تو وہاں پر امریکہ کا ایک پورٹ سمجھ لیں یا چھوٹا سا ایسے اڈا سمجھ لیں وہ بننا، لیکن اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے بوقت ضرورت۔ اگر ایک بار ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ چیز مسٹیریس اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر ایڈ پہنچانا ہی مقصد ہے تو ایڈ تو ایجپٹ کے راستے سے بھی بآسانی پہنچائی جا سکتی ہے۔ بھائی ایجپٹ کے بھی تو جو پورٹس ہیں وہ زیادہ دور تو ہے نہیں، یہاں سے غزہ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور ایجپٹ کے ایک بھی نہیں، دو کراسنگز ہیں، رفح کراسنگ ہے اور کریم شالوم کی کراسنگ، دونوں جگہوں سے ایڈ مصر سے یہاں پر ان کروائی جا سکتی ہے غزہ کے اندر۔ لیکن ان کو چھوڑ کے مسٹیریسلی امریکہ یہاں پہ ٹیمپرری پورٹ بنانے کے چکر میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے غزہ کے سمندر کے اندر بہت بڑی تعداد میں گیس بھی موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی نظریں ان گیس کے ریزروز کے اوپر بھی ہوں۔ نیو عرب کی کچھ عرصہ پہلے کی یہ خبر دیکھ لیجئے کہ اسرائیل سیٹس اٹس سائٹس آن غزاز آف شور گیس، بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کے پاس گیس موجود ہے اصل میں، اور فلسطین دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہو سکتا ہے اس گیس کی وجہ سے، کیونکہ ان کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو دولت ان کے پاس ہے، نیچرل ریسورسز، وہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ نیو عرب نے لکھا تھا، یہ 18 اپریل کی سٹوری ہے کہ اسرائیلی ٹینڈرز فار گیس ایکسپلوریشن آف غزاز کوسٹ وائلیٹ انٹرنیشنل لا اینڈ اماؤنٹس ٹو ڈی فیکٹو اینیکسیشن آف پیلسٹینین میری ٹائم ایریاز۔ ان ایریاز کے اندر اسرائیلی کمپنیاں گیس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں جو کہ بیسیکلی ان کا ایریا ہے، فلسطینیوں کا، غزہ والوں کا ایریا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ یہ جو ساری کنفلکٹ ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ نیچرل ریسورسز کا بھی اینگل موجود ہے۔ مین وائل بلنکن پہنچا اسرائیل، امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ، اور وہاں پہ شکایتوں کے انبار لگ گئے۔ کیا ان کا پرائم منسٹر، کیا ان کے آفیشلز، کیا ان کا پریزیڈنٹ، ساروں نے بلنکن سے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مہاراج، مائی باپ، مائی لارڈ، آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہمارے خلاف وارنٹس ایشو کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کیسے کریں گے، جہاں پر بھی جائیں گے ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے، تو اس کو پلیز رکوائیں۔ ان کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ ہرزوگ ایکسپریسز کنسرنز اباؤٹ ICC warrants in Blinken meeting. Secretary of State Blinken is also expected to meet with National Unity MKs Benny Gantz and Gadi Eisenkot.
इसमें आप देखिए कितनी डिटाई के साथ हेरज़ोग जो है वो अपनी इन थ्योरीज को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम तो अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ही ये इदारे जो कि अमेरिका ने अपने ग्लोबल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे थे वही इदारे हमें यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। यरूशलेम पोस्ट इसको कोट करते हुए लिख रहा है इजराइल के प्रेसिडेंट को कि वाइल वी आर वेजिंग वॉर टू डिफेंड आवर सिटीजन्स एंड ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंट फ्यूचर इन द मिडल ईस्ट, our enemies and other elements are trying to undermine the entire process by using international legal forums that were established to have a world order that pursues peace and the values and norms that we all believe in the modern world, especially the efforts done at the International Criminal Court. अच्छा, नेतन्याहू ने भी एक अपनी स्पीच की और उस स्पीच के अंदर उसने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो भी डिसीजन आए वी डोंट केयर, हम रफा के अंदर घुसेंगे। उसकी तकरीर का कुछ हिस्सा यहाँ पर आखिर में शेयर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू के जो इत्तेहादी हैं हार्ड लाइनर इतमर बिन गवेर और जो दूसरे हैं, उनकी तरफ से शदीद दबाव इसके ऊपर है कि रफा के अंदर अगर तुम नहीं घुसे तो हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे और तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आखिर में नेतन्याहू की कल की स्पीच का ये अहम हिस्सा सुनिए जिसके अंदर वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी कोसते हुए नजर आया। बाय द वे, अजीब सी फरमाइश की है इजरायलियों ने, उनकी जो गवर्नमेंट है अजीब सी फरमाइश अमेरिका से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मैसेज भेजा है इस कोर्ट को कि अगर आपने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट इशू किए तो फिर तो भूल जाइए सीज फायर की डील को और यहाँ पर जो पीस आने वाला है उसको भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। फिर वो एक धमकी उनको ऑलरेडी उन्होंने लगा दी है। देखते हैं क्या फैसला आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इस हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है किसी भी टाइम नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट का इशू होना। You have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes.